میرے لیے اللہ ہی کافی ہے جس کا میں عبادت کرتا ہوں، اور وہی بہترین رزق دینے والا ذات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ طالب علم میں شرم مناسب نہیں، کیونکہ جہالت شرم سے بدتر ہے۔ نفس وہ ہے جو لوگوں کی بدی ظاہر کرے اور نیکی چھپانے کی کوشش کرے۔ نیکی میں اگر تجھے رنج پہنچے تو رنج نہ رہے گا، فعل نیک رہ جائے گا۔ گناہ میں اگر لذت حاصل ہو تو لذت تو نہ رہے گی، فعل بد البتہ باقی رہ جائے گا۔ جو شخص لوگوں کو عمل صالح کی ہدایت کرے اور خود اس پر عمل نہ کرے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے دوسروں کو روشنی دکھانے کے لیے چراغ اپنے ہاتھ میں رکھا ہو۔ دوستوں کے ساتھ ایسا سلوک کر کہ حاکم تک نوبت نہ پہنچے، اور دشمن سے اس طرح برتاؤ کر کہ اگر حاکم تک نوبت پہنچے تو تم کو کامیابی ہو۔ بات کو دیر تک سوچو، پھر منہ سے نکالو اور پھر اس پر عمل کرو۔ اچھی بات کے حاصل کرنے میں بری بات کو ذریعہ اور وسیلہ نہ بنانا چاہیے۔ وہ شخص عقل مند نہیں جو دنیاوی لذتوں سے خوش اور مصیبتوں سے مضطرب ہو۔ ہر روز اپنا منہ آئینے میں دیکھا کرو۔ اگر بری صورت ہے تو برا کام نہ کرو تاکہ دو برائیاں جمع نہ ہو۔ اگر اچھی صورت ہے تو اس کو برا کام کر کے خراب نہ کرو۔ جوانی میں اللہ کے وجود سے انکار کرنے والوں میں سے آج تک میں نے ایک بھی ایسا نہیں دیکھا جو بڑھاپے میں اپنی بات پر قائم رہا ہو۔ بہت سے نقصانات انسان کو اس وجہ سے پہنچتے ہیں کہ وہ لوگوں سے مشورہ نہیں لیتا۔ غصہ کی مقدار بات چیت میں اتنی چاہیے جیسے کھانے میں نمک، کہ جب تک اندازہ پر رہتا ہے تو ہضم، ورنہ فاسد ہے۔ عالم کا امتحان اس کی کثرت علم سے نہیں ہوتا، بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ فتنہ انگیز باتوں سے کیسے بچتا ہے۔ انسان کا فخر اس میں ہے کہ فخر نہ کرے اور باوجود بڑے ہونے کے اپنے آپ کو کمتر خیال کرے۔ انسان کی طبیعت کا خیال اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں سے معلوم ہوتا ہے، بڑے کاموں سے نہیں، کیونکہ ان کو وہ بہت سوچ بچار کر کے کرتا ہے۔ فرمایا، تین باتوں سے میرے نفس کو تکلیف پہنچتی ہے: وہ دولت مند جو کہ محتاج ہو جائے، وہ عزیز جو ذلت و خواری میں مبتلا ہو، وہ عالم جس پر جاہل افسوس کرے۔ ضعیف ترین شخص وہ ہے جو کہ اپنے راز کو چھپانے سے عاجز ہو، اور قوی ترین شخص وہ ہے جو اپنے غصے کو تسکین میں تبدیل کر دینے پر قادر ہو، اور صابر ترین وہ شخص ہے جو درویشی میں صبر کر سکے۔ متکلم کا کلام جب اس کی نیت کے مطابق ہو، سامع کو حرکت میں لاتا ہے
اور مخالف نیت ہو تو کان سے سنتا ہے لیکن قلب اس کو قبولیت کا موقع نہیں دیتا۔